بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس 200 درہم ہو تو اس میں اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر 5 درہم بطور زکوٰۃ کے فرض ہے، اور سونے میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک تمہارے پاس 20 دینار نہ ہوں۔ پس اگر تمہارے پاس 20 دینار ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو 20 دینار میں آدھا دینار بطور زکوٰۃ فرض ہوگا، اور اگر زیادہ ہوں تو اسی کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ زکوٰۃ جس طرح اسلام کی باقی عبادات مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہوتی ہیں، زکوٰۃ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور ایک شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے یہ تو اس حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا کہ اگر 20 درہم ہیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، تو 20 درہم میں 200 درہم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 درہم، اور 20 درہم میں 20 دینار میں آدھا دینار۔ تو اسی کا حساب لگایا ہے فقہا نے، یہ جو کہا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، تو 20 دینار کی قیمت 7.5 تولہ سونا بنتی ہے، اور 200 درہم کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر فقہا، پوری امت کے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 2.5% اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ 200 درہم میں سے 5 درہم 2.5% بنتا ہے، اور 20 دینار میں سے آدھا دینار یہ بھی 2.5% بنتا ہے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے، اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد پیسے، اور نمبر 4 مال تجارت۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، لیکن یہ 7.5 تولہ نصاب اس وقت ہے جب کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، نہ اس کے پاس چاندی ہو، نہ اس کے پاس نقد 1 روپیہ ہو، نہ اس کے پاس مال تجارت ہو، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس سوائے سونے کے، تو اس صورت میں نصاب جو زکوٰۃ کا ہوگا وہ 7.5 تولے سونا ہوگا۔ اگر 7.5 تولہ سونے سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص، مرد یا عورت ایسا ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، ایسی صورت میں سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور آدھا تولہ چاندی ہے۔ اب اس کے اندر چونکہ اس کے پاس سونا اور چاندی دونوں موجود ہیں، صرف سونا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب ہم دیکھیں گے کہ اس چاندی کی قیمت لگائیں گے اور اس سونے کی قیمت لگائیں گے۔ اگر ان دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سونے کے نصاب کا اعتبار اس وقت ہوگا جب کسی کے پاس صرف اور صرف اور صرف سونا ہو۔ اگر اس کے پاس چاندی ہے یا اس کے پاس چاندی نہیں ہے لیکن نقد پیسے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 700 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت آج کل چل رہی ہے وہ تقریباً 38,000 روپے ہے، اور 1 تولہ سونے کی قیمت 38,000 سے کئی زیادہ ہے، تقریباً کوئی 50,000 تک 1 تولہ سونے کی قیمت پہنچتی ہے۔ اب ایسا شخص یہ کرے گا کہ 1 تولہ سونے کی قیمت لگائے گا، مثال کے طور پر اس کی قیمت 50,000 روپے بنتی ہے، اور اس کے پاس 100 روپے موجود ہیں، تو اس 100 روپے کو بھی اس کے ساتھ ملائے گا، تو یہ 50,000 100 روپے ہو گئے۔ اب یہ 50,000 100 روپے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اب اس کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7.5 تولہ سونا اس وقت دیکھا جاتا ہے جب صرف 7.5 تولہ سونا ہو، سونے کے ساتھ اور کچھ نہ ہو۔ یہی معاملہ مال تجارت کا ہے کہ کسی کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے دکان میں 10,000 روپے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے، تو اب یہ جو دکان میں چیزیں رکھی ہیں اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ اب ان 10,000 روپے کو اور اس 1 تولہ سونے کی قیمت کو جمع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سونے کی قیمت 50,000 روپے، مال تجارت کی قیمت 10,000 روپے، تو اب یہ 60,000 روپے ہو گئے۔ 60,000 روپے کی زکوٰۃ یہ شخص ادا کرے گا۔ تو یہ بات لوگوں کو اس معاملے میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ 7.5 تولہ سونا اس وقت میں عیار ہوگا جب اس کے پاس صرف سونا ہو۔ اگر اس کے پاس نقدی ہے، مال تجارت ہے یا چاندی ہے، اس صورت میں شریعت سونے کے نصاب کو نصاب نہیں مانتی بلکہ چاندی کے نصاب کو نصاب مانتی ہے کہ آیا یہ ساری چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اگر اس کو پہنچتے ہیں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور تقریباً وہ نصاب آج کل کے حساب سے 38,000 روپے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا تھا، غالباً 38,000 روپے جاری کیا تھا کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہیں، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور اس پیسے اتنے ہیں کہ 38,000 سے اوپر ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ چاہے 40,000 ہوں، 50,000 ہوں، 1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، چاندی کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ پیسے جس کے پاس بھی ہیں یا اس کی قیمت کے برابر۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سونے کا نصاب صرف اور صرف اس وقت معتبر ہوتا ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو۔ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ہے یا سونا نہیں ہے اور چیزیں ہیں، ایسی صورت میں سونے کے نصاب کا اعتبار شریعت نہیں کرتی بلکہ چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مال تجارت، تو مال تجارت شریعت کی اصطلاح میں ہر اس مال کو کہا جاتا ہے، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، کسی نے مکان خریدا ہے، کسی نے گاڑی خریدی ہے، کسی نے موبائل خریدا ہے، اس نیت سے خریدا ہے کہ یہ میں آگے بیچوں گا۔ مثلا کسی کا کام ہی پراپرٹی کا ہے، کسی کا کام یہی ہے کہ وہ گاڑیاں لیتا بیچتا ہے، یا اس کا کام یہ نہیں ہے لیکن اس نے یہ گاڑی یا یہ پراپرٹی یا یہ موبائل اس نیت سے خریدا تھا کہ میں آگے بیچوں گا، تو یہ جو چیز ہے اس کو شریعت مال تجارت کہتی ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی چیز ہوگی، اب اگر کسی کے پاس گھر ہے، کسی نے مکان خریدا ہے لیکن اس نیت سے نہیں خریدا کہ آگے بیچوں گا بلکہ اس نیت سے خریدا کہ میں اس میں رہوں گا، یا اس نیت سے خریدا کہ اس کو میں کرائے پر دے دوں گا، یا کسی نے موبائل خریدا اس نیت سے خریدا کہ اس کو میں استعمال کروں گا، کسی نے گاڑی خریدی اس نیت سے خریدی کہ اس کو میں استعمال کروں گا، یہ شریعت کی نظر میں مال تجارت نہیں ہے۔
مال تجارت وہ مال ہے جو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو. مثال کے طور پر دکان میں رکھا ہوا سامان. انسان جب دکان چلاتا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں لاتا ہے اسی لیے لاتا ہے کہ میں آگے بیچوں گا. تو وہ جتنی چیزیں رکھی ہیں یہ مال تجارت ہے, ان کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی. اور تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے اندر قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سونا خریدا تھا, وہ 40,000 روپے تولہ تھا. ابھی اس سونے کی قیمت 50,000 روپے تولہ ہے, تو آپ 50,000 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے, 40,000 کے حساب سے نہیں کریں گے. مثال کے طور پر دکان کے لیے کوئی شخص سامان لایا 10,000 روپے کا, اور آگے وہ سامان بکنا ہے 12,000 روپے کا. تو اب وہ جب زکوٰۃ کے نصاب میں ساری چیزوں کو جمع کرے گا تو 10,000 روپے کاؤنٹ نہیں کرے گا, بلکہ 12,000 روپے کاؤنٹ کرے گا, جو اس کی قیمت فروخت ہے, جس قیمت پر اس نے آگے بکنا ہے. تو اسی لیے اگر کسی کے پاس پرانا سونا رکھا ہوا ہے, بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پرانا سونا رکھا ہے, ہم نے جب خریدا تھا تو 30,000 روپے کا تولہ تھا, تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی. شریعت ابھی اس کی جو قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار کرتی ہے. تو یہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. اسی طرح کسی نے اگر قرض دیا ہوا ہے, اگر کسی شخص کو قرض دیا ہوا ہے اور اس قرضے کے واپس ملنے کی امید ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا, تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. یعنی یہ قرضہ دینے والا زکوٰۃ ادا کرے گا, قرضہ لینے والا نہیں. جس نے قرضہ لیا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان پیسوں کی, بلکہ جس نے قرض دیا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ہاں اتنی ریلیکسیشن شریعت اس کو دیتی ہے کہ ابھی اس پہ لازم نہیں کرتی کہ ابھی آپ دو. اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب آپ کا قرضہ آپ کو مل جائے تو اس کے بعد ادا کر دینا. لیکن اگر کوئی پہلے بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ادا کر سکتا ہے. بہرحال وہ جو قرض دیا ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح بعض لوگ BC رکھواتے ہیں, کمیٹی میں پیسے جمع کرواتے ہیں, تو جتنے پیسے آپ نے کمیٹی میں جمع کروا دیے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں کاؤنٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے جو پیسے جمع کروائے ہیں وہ نصاب سے اوپر ہیں یا نصاب کے بقدر ہیں, یا اگر آپ کے پاس موجود سونے کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو آپ صاحب نصاب بنتے ہیں. تو جتنے پیسے جمع کروا دیے ہیں وہ بھی آپ کی ملکیت ہیں. جب آپ کی ملکیت ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ کے نصاب میں اس کو بھی شمار کیا جائے گا. ایک شرط زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے. اب اس معاملے میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے. سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس, مثلاً آج کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنا پیسہ آ گیا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 50,000 روپے آ گئے. اچھا, اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو پہلے ان چیزوں کو منہا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے تو رکھے ہوئے ہیں, لیکن 1,80,000 روپے اس پہ قرضہ ہے, اور اس 20,000 کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہو, تو اس 2 لاکھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. پہلے اس کا یہ قرضہ نکالا جائے گا جو قرضہ اس کے ذمہ لازم ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آج مثال کے طور پر 50,000 روپے آ جاتے ہیں یا 38,000 روپے یا جو بھی نصاب ہے زکوٰۃ کا وہ آ جاتے ہیں, تو اس کا سال شروع ہو گیا, اس کا سال زکوٰۃ کا شروع ہو گیا. اب بیچ میں چاہے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ رہے, یا زیادہ آئیں یا کم آئیں, اس کو شریعت اعتبار نہیں کرتی. آج اگر 12 رمضان ہے, یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت زکوٰۃ کے نصاب میں قمری مہینے کا اعتبار کرتی ہے, شمسی مہینے کا نہیں, جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہے. یہ شعبان رمضان, یہ جو قمری مہینے ان کا اعتبار ہے, ان کے حساب سے سال گزرنا شرط ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے, تقریباً کوئی 10-15 دنوں کا فرق ہے ان دونوں سالوں کے اندر. آج اگر 12 رمضان ہے, اس کے پاس 50,000 روپے آ گئے. اب اگلے سال جب 12 رمضان آیا تو اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں, اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں. تو اب ان سارے کے سارے پیسوں پر سال گزرنا شرط نہیں ہے, بلکہ جب 50,000 روپے اس کے پاس تھے, یہ صاحب نصاب بن گیا.
اب جب صاحب نصاب بن گیا، اب جب اگلے سال 12 رمضان کے دن اس کے پاس چاہے 3 لاکھ ہوں، چاہے 4 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، سب کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 روپیہ آیا تو اب اس پہ سال گزرے، 2 روپے آئے تو پھر اس پہ سال گزرے، 3 روپے آئے تو پھر اس پہ سال گزرے۔ ایک دفعہ انسان صاحب نصاب ہوا، اب اس کے بعد اگلے دن، اگلے سال جب وہی دن آیا وہ صاحب نصاب تھا، اب جتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے سال کے گزرنے کا۔ اس لیے انسان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا مال آ گیا، تو وہ اپنے پاس لکھ لے کہ میں آج صاحب نصاب ہو گیا۔ اگلے سال اس دن اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اگلے سال اس دن وہ صاحب نصاب نہیں ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہوتا ہے سال کے گزرنے کا۔ تو یہ چند بنیادی مسائل ہیں جن کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے ذکر کر دیں گے، لیکن جس پر فرض ہے وہ یہ ہے کہ سونا ہو، چاندی ہو، نقد پیسے ہوں، مال تجارت ہو، یا ان چاروں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ مال پہنچتا ہو، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کی مالیت بنتی ہے اس کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں۔ جب 40 پہ تقسیم کریں گے تو اس کا 2.5% نکل آئے گا، وہ 2.5% اس کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔